اب ہم بات کر رہے ہیں اصل میں سرورت زندگی گزارنے کے لیے نا موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے آپ کو کوئی نہ کوئی, اور جب آپ کو زندگی میں کوئی مقصد مل جاتا ہے, موٹیویشن مل جاتی ہے, تو پھر آپ کی زندگی ایک بہتر انداز میں آپ گزار سکتے ہیں. تو آج منڈے ہے, موٹیویشنل منڈے ہوتا ہے ہمارا, تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے, اسپریچویلٹی کی بات ہو رہی ہے, تو موٹیویشنل منڈے میں یہ ساری باتیں ہوں گی. سادگی اور صوفیانہ طرز زندگی, ضروریات مختصر, خواہشات کم, عجز و انکساری, زندگی گزارنے کے سنہری اصول, شوبز کی چکا چوند سے دور, روحانیت کے سفر پر رواں ماڈل اور ایکٹریس عطیہ خان, جنہوں نے تصوف کا راستہ چنا اور ماڈلنگ کی فیلڈ کو چھوڑ دیا. ماضی کی کامیاب ماڈل عطیہ خان کو صوفیانہ طرز زندگی اس قدر بھایا کہ وہ امن کی تلاش میں روحانی سفر پر نکل گئیں. تصوف کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد عطیہ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں. 80 کی دہائی میں میگزین اور جریدوں کے سروق پر جگمگانے والی عطیہ خان کی تصوف کی دنیا میں رہنمائی صوفی شیخ ناظم الحقانی نے کی اور ان کو لال شہباز قلندر کے مزار کا راستہ دکھایا, جس کے بعد عطیہ کی زندگی تحیر سے لبریز ہوتی گئی. عطیہ خان نے ماڈلنگ کیریئر چھوڑنے کے بعد کیمرے کے پیچھے کام کرنے کو ترجیح دی اور کئی ڈاکیومنٹریز بھی بنائیں جن میں تصوف کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے. عطیہ خان ارزائی کے نام سے کلودنگ برانڈ بھی چلا رہی ہیں, جہاں ان کے ڈیزائن کردہ ملبوسات لوگوں کو بے حد پسند آتے ہیں. وہیں ان میں بھی عطیہ کی فلسفی آف صوفیزم کی جھلک بھی نمایاں نظر آتی ہے. عطیہ خان کی زندگی میں آنے والی ان تبدیلیوں پر تفصیل سے بات ہوگی آج رائز اینڈ شائن میں. واو, سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, السلام علیکم عطیہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آئی مین ہم سب تو آپ کے فین ہیں ہی, پورا پاکستان آپ کا فین ہے, اور آپ کم نظر آ رہی تھیں تو ہم آپ کو بہت مس کر رہے تھے. اور جب اسپریچویلٹی کا ٹاپک آیا, سو دیر از نو بیٹر پرسن دین یو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ماڈلنگ چھوڑنے کا فیصلہ اینڈ اسپریچویلٹی کو اپنانے کا فیصلہ, یہ کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا؟ یو نو سرپرائزنگلی سرورت, میں نے ماڈلنگ بہت ینگ ایج میں چھوڑ دی, ایٹ دی ایج آف 21, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین مائی جرنی واز جسٹ اسٹارٹنگ. آئی ہیڈ انٹرڈ انٹو صوفیزم, بٹ یو نو بہت چھوٹی عمر سے ماڈلنگ کی وجہ سے there was like I felt that you know I didn't have any privacy, I didn't have any time for myself, and ایک ٹائم آتا ہے کہ you need to sort of move away, and there were some things happening in my personal life as well, but it coincided with my need to go into solitude and start studying the Quran. So it wasn't Sufism as such, but it was a kind of journey to rediscover God and my connection with God. اچھا, یہ سوال یہاں پہ سب کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ آپ کو سکسیس بھی مل چکی تھی, اور جو دنیاوی جو چیزیں ساری ہوتی ہیں, پیسہ بھی آپ کے پاس یقینی طور پر ہوگا, کیا چیز مسنگ تھی جس نے آپ کی ملاقات, یعنی کوئی اضطراب تھا آپ کے اندر جس کی پیکج میں بھی ہم نے دکھایا, شیخ ناظم الحقانی سے آپ کی ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد وہ بعد میں ہوئی. جی جی, دس از وین آئی واز مچ ینگر, یہ when I'm 21, that's when I gave up modeling. شیخ ناظم مجھے 30s میں ملے, جب میں شادی شدہ تھی, میرا ایک بچہ ہو چکا تھا, ایک ڈفرینٹ فیز تھا میری زندگی میں. وہ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ تھا آپ کا جو آپ اس طرف گئیں کہ بھئی میں ان سے ملاقات کروں دل کے سکون کے لیے؟ پھر آپ نے لال شہباز قلندر کے مزار پر بھی وہ نسبت آپ کی, اور پھر وہاں گزارا, وہاں سے کیا احساس محسوس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ when the student is ready the teacher finds you. تو مجھے کوئی تلاش نہیں تھی, I wasn't looking for anyone. میں کینیڈا گئی تھی اپنی بیٹی کی پیدائش کے لیے, تو وہاں جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی ان کے جو بیٹے تھے وہ شیخ ناظم کے خلیفہ تھے. تو وہاں میں نے ایک ذکر میں شامل ہوئی اور میں نے شیخ ناظم کی تصویر دیکھی. تو جب میں نے وہ تصویر ان کی دیکھی نا, تو ایک پل آیا میرے دل میں کہ مجھے ان سے ملنا ہے. لیکن وہ سائپرس میں تھے, میں واپس پاکستان جا رہی تھی, تو میں I kind of forgot about it. اب جب میں پاکستان میں تھی, کوئی 3 مہینے بعد ہمارے گھر پہ ایک مہمان ٹھہری ہوئی تھیں, تو سننے میں آیا کہ وہ ایئرپورٹ جا رہی ہیں, کوئی شیخ آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون شیخ ہیں, کیا ہیں.
پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ بھئی ایسے ایسے شیخ ناظم آئے ہوئے ہیں, اگر تمہیں ملنا ہو تو تم فوراً آ جاؤ. تو پھر میں نے کنیکشن کیا کہ یہ وہی شیخ ہیں, اور میں تو بہت مطلب ہے آئی واز لائک واو یو نو ہی از ہیئر. تو میں جانے لگی, لیکن میرے جو فادر ان لا تھے, اور اس ٹائم پہ میں ان کو اپنا کائنڈ آف اسپریچول گائیڈ کی طرح ٹیچر سمجھتی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ادھر بیٹھ جاؤ, اتنے سارے لوگ ہوں گے, ویسٹ آف ٹائم, تمہیں تو ملنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. انہوں نے مجھے بٹھا لیا, ناشتے کا ٹائم تھا, ناشتہ گزر گیا, لنچ گزر گیا, مجھے انہوں نے اپنے نظر سے ہٹنے نہیں دیا. شام ہو گئی, گارڈن میں ہم بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, تو جو مہمان تھی ہماری وہ آ رہی ہیں 3 عورتوں کے ساتھ ٹربنز میں, اور بہت ہی خوبصورت حسین عورتیں, وہ ان کو لے کے آ رہی ہیں کہ بھئی یہ شیخ ناظم کی ساتھ آئی ہیں, ان کی مرید ہیں جو ہیں. تو انہوں نے پھر ایک نظر مجھے دیکھ کے کہا کہ بھئی یو بلانگ ٹو شیخ ناظم, آپ کو تو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. اور پھر وہ انہوں نے باقاعدہ پرمیشن لی میرے فادر ان لا سے کہ ہم اجازت مانگتے ہیں کہ ہم ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو پھر مجھے وہ پرمیشن ملی, پھر میں ان کے ساتھ گئی, تو اس طرح سے پورا سلسلہ شروع ہوا. اچھا, جو آپ نے ڈاکیومنٹریز بنائی, 2 ڈاکیومنٹریز آپ نے بنائی آن دس جرنی آف اسپرچویلٹی, کیا آپ کو اس میں سے کرکس ملا؟ واٹ ڈیڈ یو لرن آؤٹ آف اٹ, اور آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہی تھیں اس ڈاکیومنٹری کے ذریعے؟ سو لک, جب آپ ڈاکیومنٹری بناتے ہیں نا, تو آپ کا کوئی اینڈ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے. اٹس اے ڈسکوری. تو ایز آئی واز ڈسکورنگ, سو از دی آڈینس ڈسکورنگ, رائٹ. پہلی میری جو ڈاکیومنٹری تھی وہ شیخ ناظم پہ تھی, اور نقش بندی سلسلہ اور ان کا کیا مقصد ہے, وہ یہاں کیوں ہیں, اس پہ تھی. کیونکہ آفٹر آئی بیکیم کنیکٹڈ ود شیخ ناظم, تو پھر میں نے بہت عرصہ ان کو فلمنگ, ان کو فوٹو فالو کیا, اور ان کو ڈاکیومنٹری کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ان کی فلمنگ کرتی رہی نا. تو اس کا کرکس یہ تھا, نقش بندی سلسلہ ہے نا, وہ بہت ایک کنزرویٹو سلسلہ ہے. اٹ لنکس بیک ٹو حضرت ابو بکر. اٹس شریعہ, ویری شریعہ کمپلائنٹ, اور وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ٹریڈیشنلی اور اب تک ہیز بن ویری ایکٹیو ان مین اسٹریم ریلیجن اینڈ پالیٹکس. جو باقی سلسلے ہیں وہ تھوڑا سا شائے ہوئے کرتے ہیں, وہ تھوڑے سے ہٹ کے رہتے ہیں, وہ مین اسٹریم میں نہیں آتے ہیں. یہ علماء کے ساتھ اور پالیٹکس میں بہت ان کا زیادہ انوالومنٹ رہا ہے. اور شیخ ناظم کا جو ایک مقصد تھا, وہ انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے امام مہدی کو دنیا میں انٹروڈیوس کرانا تھا. تو وہ ایک ان کے اس پوری چیز پہ وہ تھی. لیکن شیخ ناظم نے پھر مجھے ڈائریکٹ کیا حضرت لال شہباز قلندر پہ. اب ناؤ دا قلندری سلسلہ از دا پولر اپوزٹ آف دا نقش بندی سلسلہ. تو وہ بے مطلب شریعہ سے بھی وہ آزاد ہیں, وہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ٹو گاڈ ہے. یس, اٹس ٹوٹلی اے ڈفرنٹ, دیکھیں آپ ٹو پولر ایکسٹریمز. ایک سوال اس میں یہاں پہ, اسلام کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اور اسلام میں پریکٹیکلٹی کی بڑی بات کی جاتی ہے, اور مولا علی کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا, اور تمام خلفاء کی ہم نے دیکھا کہ وہ زندگی ایسے نہیں گزری کہ وہ کسی مراقبے میں چلے گئے ہوں اور وہ بیٹھ کر اللہ کا ورد کر رہے ہیں, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے بالکل اس سے ماورا ہے. صوفیزم اس کانٹیکسٹ میں ذرا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ کیا مختلف ہے اس میں؟ دنیا و مافیا سے بالکل آپ آزاد ہو جاتے ہیں, جو آپ کی ذمہ داریاں اللہ نے دنیا میں دی ہیں آپ کو, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کی لائف ہے, خاندان والے ہیں, لیولی کمانا ہے آپ کو, اس کو ذرا سا تھوڑا ہائیلائٹ. سو دیر آر ڈفرنٹ صوفی طریقت سلسلاز, رائٹ. آل دی ادر سلسلاز آر ویری مچ لائک یو آر سیئنگ کہ وہ دنیا بھی اور دین بھی, اور وہ ایک بیلنس اور سارا کچھ. جو ملنگ ہیں اسپیسیفکلی, ناٹ جسٹ دا کرنسی, بٹ جو ملنگ ہیں, ان کی جو فرٹرنیٹی ہے, ان کا یہ ہے کہ وہ ان کو آزاد رہنا ہے ان سب دنیاوی چیزوں سے, تاکہ وہ انٹائرلی گائیڈنس فالو کر سکیں, کوئی اس میں آبسٹیکل نہ آئے. نہیں, ایک اس میں ہے سوال اور کہ دیکھیں حدود و قیود جو ہیں, یعنی باؤنڈریز جو ہیں وہ انویزیبل ہی ہوں, وہ تو دین نے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے دی ہے,
اور زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے. تو جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں نا تو یہ لوگ اس کو غلط طریقے سے بھی پرسیو کرتے ہیں کہ وہ ایک آزادی ہے جس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آزادی ٹو فالو گائیڈنس, تو ان کا ایک مشن ہے, ان کا ایک پرپس ہے, رائٹ. تو اس کو کوئی بھی دنیاوی چیز ہنڈر نہ کرے, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو جیسے وہ موسٹ آف دیم کہ وہ شادی نہیں کرتے, بچے نہیں پیدا کرتے, تاکہ وہ اس پاتھ پہ چل سکیں. تو جیسے گائیڈنس ہے کہ ابھی آپ ادھر جائیں, ابھی آپ وہ کریں, ابھی, تو ان کے پھر ہنڈرنس نہیں آتا. بٹ دس از اے ویری اسپیسیفک, اٹس ناٹ آل آف صوفیز, یہ تو بہت ایک اسپیسیفک سیکٹ ہے صوفیزم کا, جو اور ان کی فلسفی بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ قلندر کی طرف زیادہ, یعنی اس اسکول آف تھاٹ کی طرف زیادہ؟ نقش بندی ہے. میں مرید نقش بندیوں کی ہوں, لیکن میرا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے قلندرز کے ساتھ. And doesn't that overlap your... Well, it's funny because like it is the polar opposite, Yes. but because my sheikh sent me there, Right. so obviously there is a deeper, There's a pull there's a from deeper that. connection. And the thing is کہ دیکھو اسپرچویلٹی کے بہت سارے پہلو ہیں, اور ہر جو سیکٹ ہے یا ہر جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک اسپیسیفک چیز جو ضروری ہے وہ امپارٹ کر رہا ہے. اور جیسے بیسکلی اگر آپ اس کی صوفیزم کی ہائرارکی پہ جائیں تو دیر از دا کتب اینڈ دیر از دا قلندر. ٹھیک ہے, تو کتب کا جو سلسلہ ہے دیٹس اے ٹیچنگ سلسلہ, جو زیادہ تر سارے ادر دین دا قلندر سارے جو صوفی سلسلے ہیں وہ کتب کو فالو کرتے ہیں. اور وہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ لیسنز, دنیا کو بیلنس کرنا, اسپرچویلٹی کو بیلنس کرنا, وہ سارا دنیا کے بیلنس کی بات کرتے ہیں. کتب کے ایکول ہے قلندر. قلندر از ناٹ اے ٹیچر. اچھا, جب دنیا کے بیلنس کی بات, میں بڑی دھیان سے آپ کی اس وقت بات سن رہا ہوں, اسی لیے میرے ذہن میں سوالات بھی آ رہے ہیں. جب آپ دنیا کے بیلنس کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس ظلم کے خلاف اگر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے, اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو پھر ہاتھ سے اس ظلم کو روکیے. تو دنیا میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں غزہ میں جیسے, تو قلندر یعنی آپ جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں وہ کیا کہتا ہے اس میں, یعنی ان کے احکامات کیا ہے پریکٹیکلی اس وار میں آپ خود جا کے لڑیں اگر آپ کے اندر قوت ہے, یا پھر زبان سے بات کریں, اس کو کیسے ڈیل کیا جائے ان مسائل کو دنیا کے؟ سو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جو ایونٹس ہو رہے ہیں یہ پروفیسائزڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا, یہ بد سے بدتر ہوتی جائے گی سچویشن, پھر دجال بھی آئے گا. ٹھیک ہے, دجال کا نظام آ چکا ہے, ایکچوئل دجال بھی آئے گا. ٹھیک ہے, تو وی نو کہ دس از ہیپننگ اینڈ دس از گوئنگ ٹو ہیپن, ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. پھر ایک ٹائم آئے گا جب یہ وار ہوگی, پھر دجال آئے گا, پھر امام مہدی آئیں گے. تو اس سے پہلے تک ہم کیا کریں گے, یعنی ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں, یعنی کیونکہ احکامات تو میں نے آپ کو بتایا کہ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانا ہے, آپ کو ہاتھ سے بھی روکنا ظلم. تو جیسے آگے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہوگا سب کچھ ایک پری ڈیسائیڈڈ ہے, اور جو کچھ بھی ہے ہو چکا ہے. لیکن نہ صرف ہم, پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے. آپ امریکہ جائیں, ان کی ساری یونیورسٹیز چیخ رہی ہیں, رو رہی ہیں, لوگ پوری دنیا میں آؤٹریجڈ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فلسطینی قوم ہے نا, یہ جو لوگ ہیں اسپرچولی وہ بہت ہائی لیول کے لوگ ہیں, اور ان کی اسپرٹ نے یہ کانٹریکٹ کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ ہم اس برڈن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو فیتھ نظر آ رہی ہے نا, اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم تو بکے ہوئے ہیں, ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں. ہماری تو مطلب ہے کوئی آواز اٹھانے کی نہ کسی عربی ملک نے کیا ہے, نہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. سمجھے نا آپ, تو ریزسٹنس کتنی, ریزسٹنس تو ویسٹ سے آ رہی ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اسکول آف تھاٹ میں یہ ظاہر بات ہے, ہم تو کرتے ہیں نا, آبجیکٹ ہم کر رہے ہیں, اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے, میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن یہ ضرور ہے کہ آواز اٹھا رہے ہیں جو ظلم کے خلاف ہے یا جو چیز غلط ہے اس کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے, جتنے حد تک ہم اس کو فائٹ کر سکتے ہیں کریں. بالکل. عطیہ, آپ آفٹر ماڈلنگ آپ نے کپڑوں کی طرف, ڈیزائننگ کی طرف آپ آئیں, اینڈ واٹ وی سی واٹ یو ویئرنگ ٹوڈے از اسٹننگ. تو کیا اسپریچول کنیکشن اس میں بھی آپ رکھتی ہیں؟ یو وانٹ ٹو انلائٹن دا پیپل اباؤٹ اسپریچولیٹی. اب یہ پنجتن پاک کا آپ کے اوپر یہ موٹیو بنا ہوا ہے. سو ہاؤ ڈو یو انکارپوریٹ اسپریچولیٹی اور اسپریچولیزم ان یور فیشن سینس؟ سو دا تھنگ واز کہ جو میں فلم میکنگ کرتی ہوں یا ڈاکیومنٹریز بناتی ہوں, آئی سیلف فنڈ دیم بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ سمبڈی ٹیلنگ می کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں وہ نہیں کہہ سکتی ہیں. پھر یہ ہوا کہ اچھا دین آئی نیڈ ٹو ارن سم, آئی نیڈ ٹو ہیو اے بزنس ٹو ارن سم منی. اور میری ایفیلیشن ہمیشہ سے کیونکہ فیشن انڈسٹری کے ساتھ رہی ہے, ایک شوق بھی تھا, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بٹ ہاؤ ڈو یو کمبائن فیشن وتھ اسپریچولیٹی؟ Two polar extremes. Exactly. So I wanted to do that. I wanted to achieve that combination. And the way I'm doing it is, ایک تو میں high frequency fabrics use کرتی ہوں. تو میری ریسرچ میں مجھے سمجھ آیا کہ کچھ fabrics ایسے ہیں جو آپ کی انرجی کو اپلفٹ کرتے ہیں, healing fabrics ہیں, اور کچھ fabrics ایسے ہیں جو مطلب ہے آپ کو down کرتے ہیں. What are those fabrics really? So linen is very, very high frequency. Linen, pure linen, and cotton is matches moderate. your frequency, so it's very soothing for you, for your energy and your aura. اچھا, پتہ میرا دماغ وہیں پہ, تصوف کیا ہے؟ تصوف کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی؟ کیا فلسفی ہے؟ So it's basically, you know, ایک تو آپ کے نفس پہ قابو, right? اور دوسرا انر جو آپ کی جرنی ہے, اور یہ ریئلائز کرنا کہ یہ جو ہم ہیں, جو ہم نے ایک اپنی آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہے, یہ ایک فالس آئیڈینٹی ہے کہ میں ادھر پیدا ہوئی, میرا یہ وہ ہے, میرا یہ جو بھی آپ نے اپنا ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے, یہ ایک فالس آئیڈینٹی ہے. کیونکہ ایک آپ کے اندر ایک آبزرور ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے, اور جو نہ اس دنیا کا ہے, کہیں اور سے آ رہا ہے. ہاں, جو آپ کے جو ہائر سیلف ہے, رائٹ. ہاؤ ڈو یو شفٹ فرام آئیڈینٹیفائنگ فرام دس باڈیلی آئیڈینٹی ٹو یور سول آئیڈینٹی؟ اور جب آپ وہ شفٹ کریں گے نا, تو پھر ہر چیز شفٹ ہو جاتی ہے. Athiya, I mean, I'm so motivated and I'm so impressed by this unbelievable conversation with you. A last something that جہاں پہ لوگ آپ کے کپڑے آ کے دیکھ سکیں, any website or a name of your brand? So it's called Arizai, Arizai by Athiya, Arizai, Arizai. And so it's arizai.net, and I'm on Instagram as well. بہت شکریہ. Thank you so much, Athiya. You gave us